اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ رات کو جب بستر پہ جاتے ہیں تو چند لمحوں کے لیے اپنے دن بھر کا محاسبہ کر لیتے کہ آج کیا ہوا، اور جو غلط ہوا اس پہ استغفار کر لیا کرتے ہیں، اور جو صحیح ہوا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہ محاسبے کی آسان ترین شکل ہے کہ آدمی اور روزانہ رات کو جب بھی کیا پتہ صبح نہ اٹھے، کیا پتہ صبح نہ اٹھے، تو کیا یہ اچھا ہے کہ آدمی روزانہ ہی دو چند لمحوں کے لیے بستر پر لیٹے لیٹے ہی اور بیٹھے بیٹھے ہی آج کے دن کا محاسبہ کر لے، اور جو غلط ہوا اس پہ استغفار ہو، اور جو اللہ نے صحیح کی توفیق نصیب فرمائی اس پہ اللہ کا شکر ہو۔ یہ ہر دن کا محاسبہ ہے، یوں زندگی محاسبے کے ساتھ گزرے گی، زندگی محاسبے کے ساتھ گزرے گی۔ ایک نوجوان کی جب زندگی بدلی نا، اس کا خیال ہوا میں اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتا ہوں اور ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر تمہیں یہ پتہ لگ جائے کہ آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے تو تم کیا عمل کرو گے؟ اس نوجوان کے پیش نظر یہ تھا کہ اللہ کے نیک بندے اچھے اعمال بتائیں گے اور بڑھیا نیکیوں کا تذکرہ کریں گے، ان میں سے کچھ میں بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لوں گا۔ مختلف لوگوں کے پاس گئے، ایک بزرگ کی خدمت میں گئے تو انہوں نے کہا بیٹے اگر مجھے پتہ بھی چل جائے نا کہ میری موت کا آج دن ہے تو تب بھی میرے معمول میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ پتہ بھی چل جائے پھر بھی آپ کے دن کوئی نہیں بدلے گا اور معمول کے مطابق گزرے گا۔ کہا بیٹے ہاں بالکل کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس لیے کہ میں اپنی زندگی کا ہر دن یوں گزارتا ہوں جیسے میری زندگی کا آخری دن ہے، کسی اور اضافے کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ ہم تو گزارتے ہی ایسے ہیں کہ جیسے یہ زندگی کا آخری دن ہے، کیا پتہ پھر ملے گا نہیں ملے گا۔ یہ ہر چیز پہ کسی نہ کسی درجے کی گارنٹی ہو سکتی ہے اور اعتماد ہو سکتا ہے، لیکن یہ زندگی ایک ایسی چیز ہے جس کے میرے کچھ نہیں کہہ سکتے، کتنے لمحوں کی بات باقی ہے، کتنے گھنٹوں کی باقی ہے، کتنے دنوں کی باقی ہے، کتنے ہفتوں کی باقی ہے، اس پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو پانی کا بلبلہ ہے بھائی، ایک جھونکے کی دیر ہے، ایک جھونکے کی دیر ہے۔ تو بڑی سمجھداری اور دور اندیشی ہوتی ہے کہ آدمی ہر دن یوں گزارے، ہر دن یوں گزارے کہ جیسے زندگی کا آخری دن ہو، اور اس کا آسان طریقہ رات کو سونے سے پہلے توبہ اور استغفار چند لمحوں کے لیے ہو جائے۔ اگر دوسرے دن کسی لمحے موت آ بھی گئی نا تو معافی تو پہلے ہو چکی ہے۔ ایک دن کی خطا ہوگی، اللہ معاف فرما دے، ایک دن کی کمیاں رہ جائیں گی، اللہ معاف فرما دے۔ تو ہر دن یوں گزارے گا تو زندگی بڑی ہلکی پھلکی ہوگی، اس لیے کہ من مات فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی نا، اس کی قیامت تو آ گئی۔ من مات فقط قامت قیامت ہو، تو اللہ کریم فرما رہا ہے یہ وعدہ اللہ کا ضرور سچا ہے۔ اور ساتھ اللہ کریم یہ بھی کہہ رہے کہ دیکھو تمہیں یہ دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈالے رکھے۔ بس اوقات آدمی ٹالتا رہتا ہے توبہ کو، کر لیں گے یار کر لیں گے، اتنی جلدی بھی کیا ہے، کر لیں گے نا، ابھی تو جوانی ہے اور ابھی تو صحت ہے، ابھی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی واقعی دھوکے باز ہے، تبھی تو اللہ خبردار بھی فرما رہا ہے کہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال رکھے۔ حالانکہ اپنے پیاروں کو یہ قبر میں بھی چھوڑ کے آتا ہے، کندھا بھی دیتا ہے، مٹی بھی رکھتا ہے، جنازہ بھی پہناتا ہے، لیکن پھر بھی دنیا کی زندگی اسے دھوکے میں نہیں، اس نے جانا ہے تو نے ابھی نہیں جانا۔ ورنہ کوئی آدمی کو یقین ہو جائے کہ میرا یہ سفر کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سفر کے اس روانے کے بارے میں غافل ہو،
تو دنیا کی زندگی واقعی جادو چلاتی، جادو اتنا اس کا اثر ہوتا ہے کہ پیاروں کو روانہ بھی کر کے آتا ہے، لیکن اس کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ اس کے معاشرت بدلتی ہے، نہ معاملات بدلتے ہیں، نہ دن رات بدلتے ہیں، نہ اس کی زندگی کے ترجیحات بدلتی ہیں۔ یہ دنیا واقعی ایک ایسی چیز ہے کہ دھوکے میں ڈالتی، تبھی تو اللہ کریم کہہ رہے دیکھو کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے رکھے۔ بڑے بڑوں کو دھوکہ دے دیتی ہے نا، بڑوں بڑوں کو دھوکہ دے دیتی ہے۔